السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب لوگ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو میں اپنی نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں اس میں انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایک ماں کے لیے کیا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے اپنے ذہن میں کیا چیز ہونی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہم لوگ جہاز وغیرہ پر سفر کرتے ہیں، جہاز کی جب ہم سواری کرتے ہیں تو وہاں ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں کیا بتا رہی ہوتی ہیں۔ جہاز جب اڑان بھرنے لگتا ہے تو وہ ہمیں کیا بتا رہی ہوتی ہیں، وہ ہمیں یہ چیز باور کرا رہی ہوتی ہیں، ویئر یور اون ماسک بفور یو ہیلپ ادرس، یعنی دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے آپ اپنا حفاظتی ماسک پہن لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی والا بالکل یہی پوائنٹ جو ہے وہ اماؤں پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے جو ماں ہے وہ خود ذہنی طور پر اچھی طرح تیار ہو۔ کیونکہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ خود ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں، دل میں ان کے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ اللہ جانے کیا بنے گا اور کیا نہیں ہوگا، اور ڈپریشن کی حالت میں ہوتی ہیں، تو انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ اس وقت پہ کیا سوچیں۔ تو سب سے بہترین جو چیز ہے، جو سب سے اچھی سوچ ہے، وہ یہ سوچ ہے کہ وہ اس وقت پہ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یا رحمت سے نوازنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیٹی سے نوازنا ہے، یا تو پھر مجھے نعمت سے نوازنا ہے، یعنی بیٹے سے نوازنا ہے۔ تو جو چیز بھی آئے، بیٹا یا بیٹی، جو بھی مخلوق اللہ رب العزت میری گود میں دیں، ان دونوں کی پرورش میں نے خود ہی کرنی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ ان کی پرورش پہ اس چیز کا خیال رکھے کہ میں نے ان کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ اور جیسے ہی بچہ ماں کی گود میں آئے تو سب سے پہلے جو بچے کے ساتھ کام کیا جائے وہ ہے کان میں اذان دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری عمل ہوتا ہے۔ اور شریعت کی خوبصورتی دیکھیں نا کہ شریعت نے کہا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو اس کے ایک کان میں اذان دے دیں اور دوسرے کان میں اقامت کہہ دیں، اس کے ذہن میں اللہ کا نام پہنچا دیں۔ کیونکہ دیکھیں، ایک بندہ جب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے، بہت معنی رکھتی ہے کہ بچے کو اس بات کا اندازہ ہو، اسے پتہ ہو کہ وہ کون سے گھرانے میں آیا ہے، وہ مسلم گھرانے میں آیا ہے یا مسلم کے علاوہ کسی کے گھر میں آیا۔ اور اگر جب وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے بچہ، تو سب سے پہلے جو کام بچے کے ساتھ کرنا چاہیے وہ یہی کام ہے کہ اس کے کان میں اذان کہیں، ایک کان میں اذان کہیں، دوسرے کان میں اقامت کہیں۔ یہ سب سے بہترین عمل ہے، بچے کے لیے ایک میسیج ہوتا ہے، وہ اس کی ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا نا کہ جو بچے کا دماغ ہوتا ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پہ آپ جو کچھ بھی لکھیں گی نا وہ وہی کچھ ہی اس کا اپنے دماغ میں بٹھائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ویسے بھی فرانس کی ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ تم ہمیشہ نومولود بچے کو ایک چھوٹے سے انسان کے طور پر ڈیل کرو۔ دیکھیں، جیسے مطلب ایک بڑا انسان تو بڑا انسان ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن جو چھوٹا بچہ ہے، ظاہری بات ہے وہ بچہ ہے تبھی وہ بڑا ہوگا نا، تو اس کے چھوٹے ہونے سے ہی ہم اسے ایسے ڈیل کریں، اسے ایسے فیور کرائیں، اسے فیل کرائیں کہ وہ ایک بڑا آدمی ہے۔ اور جب ہم اسے شروع سے ہی اس طرح فیل کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ آگے جا کر بھی کچھ اچھا ہی سوچے گا، اور بڑے لوگوں والی جو ذہنیت ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی بچہ ماں کی گود میں آئے تو فوراً سے نا یہ فرانسی لوگ جو ہے نا اسپیشلی، وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جیسے ہی بچہ ان کی گود میں آتا ہے نا تو فوراً سے اسے ہیلو، ہائے، تھینکس فار کمنگ، اس طرح کی ورڈنگ اس کے سامنے یوز کرتے ہیں تاکہ وہ چیزیں بھی اس کے ذہن میں آ جائیں، باور ہو جائیں۔ تو ہم مسلمز ہیں، تو جب بچہ ہماری گود میں آئے تو ہم اس کے لیے بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جزاک اللہ، لڑکی ہے تو جزاک اللہ بولیں، لڑکا ہے تو جزاک اللہ بولیں، اس طرح کی ورڈنگ استعمال کریں تاکہ اس کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو کہ میں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوا ہوں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، تاکہ یہ چیز اس کے لیے خوشی کا سبب بنے۔ اور جب چھوٹے ہوتے سے ہی آپ اسے یہ چیز باور کروائیں گی تو انشاءاللہ اس کے لیے بڑے ہو کے قطعاً کوئی بھی کسی بھی طرح کی مشکل نہیں ہوگی۔ اور میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔